اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کسی بشر سے، کسی بندے سے، کسی انسان سے گفتگو نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا حجاب کے پردے میں یا پھر اس کی طرف ایک رسول بھیجتا ہے، یعنی وحی لانے والا کوئی اللہ کی جانب سے فرشتہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ فرشتہ اللہ کے اذن سے جو چاہتا ہے خداوند کریم اس بندے کے اوپر وحی نازل کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، اور خداوند کریم بلند و بالا باعظمت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ خداوند کریم نے فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء پر وحی کیوں نازل کی؟ یعنی جب خداوند کریم خود گفتگو کر سکتا تھا، خود وحی نازل کر سکتا تھا، تو پھر فرشتوں کو بیچ میں دخالت کیوں دی؟ یہ کام جو ہے، یہ سوال جو ہے وہ فقط وحی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات سے متعلق یہی سوال ہونا چاہیے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں قسم کھا رہا ہے کہ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو امر الہی کو تدبیر کرنے والے ہیں۔ تدبیر کرنے والا خداوند کریم ہے، لیکن خداوند کریم نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کائنات کی تدبیر کی ہے۔ کیا مطلب تدبیر کی ہے؟ یعنی کچھ فرشتے ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو بارش نازل کرتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو آسمان سے رزق لے کر آتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو مثال کے طور پر اولاد دیتے ہیں، یعنی اولاد کا جو سسٹم ہے اس میں دخالت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ الذین یحملون العرش، کچھ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے ہیں خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تتوفاہم الملائکہ، کہ ان لوگوں کو ملائکہ فوت کرتے ہیں، ملائکہ موت دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے۔ تو اللہ بھی لوگوں کو موت دیتا ہے اور ملائکہ بھی لوگوں کو موت دیتے ہیں۔ یہ جو ملائکہ کی طرف نسبت ہوئی، یعنی اللہ موت دیتا ہے ملائکہ کے ذریعے سے۔ اس لیے ہماری عام گفتگو میں یہ مشہور ہے کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، یا موت کا فرشتہ نازل ہو گیا مثال کے طور پر۔ تو یہ سارے کام فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ کام خود نہیں ہو سکتے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دن میں خلق کیا۔ تو خداوند کریم جو قادر مطلق ہے، تو اس کو 6 دن کیوں لگ گئے اس کائنات کو بنانے میں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا فقال له کن فیکون، جب خداوند کریم کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی اتنا زمان، ایک جانب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری جانب سے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ 6 دن میں ہم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یعنی کیا ممکن نہیں ہے کہ ایک جو بیج زمین میں بویا گیا وہ فوراً سے تناور درخت بن جائے اور پھل دینے لگے؟ اتنا عرصہ کیوں لگتا ہے کہ ایک بیج پہلے زمین میں جاتا ہے، پھر وہ زمین سے اپنی غذا لیتا ہے، پانی، سورج کی روشنی وغیرہ، پھر وہ بیج سے درخت نکلتا ہے، اور درخت پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد پھر اس میں پھول آتے ہیں یا بوٹیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پھول سے پھل بنتا ہے۔
تو یہ اتنا پروسیس، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ یا مثال کے طور پر ایک خاتون جو حاملہ ہوتی ہے 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے رحم میں، اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں رکھتی ہے، تو یہ 9 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے ایک بچے کو پیدا ہونے میں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بچہ فوراً ہی 1 مہینے میں پیدا ہو جاتا؟ تو یہ سارے سوالات صرف وحی الہی کے متعلق نہیں ہیں کہ خدا نے وحی الہی کو نازل کرنے کے لیے، اپنی وحی کو نازل کرنے کے لیے فرشتوں کا سہارا کیوں لیا، بلکہ خود اس کائنات کے بارے میں بھی یہ سوالات آ سکتے ہیں کہ جب خداوند کریم قادر مطلق ہے، وہی ہر کام کرنے والا ہے، تو پھر موت کے لیے موت کا فرشتہ کیوں معین کیا، بارش برسانے کے لیے فرشتہ کیوں معین کیا، عرش الہی کو تھامنے کے لیے فرشتوں کو کیوں معین کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کائنات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ مادی کائنات ہے، اور اس مادی کائنات میں خداوند کریم نے اس کائنات کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اس میں علتوں کا اور معلولوں کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، یعنی اسباب اور مسببات کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے. وہ اسباب اور مسببات جب تک پورے نہیں ہوتے اس وقت تک نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمی اور کاستی خداوند کریم کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ خود اس کائنات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں یا ایک اشارے میں خلق ہو جاتی. خداوند کریم جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دن میں اس کائنات کو خلق کیا، کیوں 6 دن لگے؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خداوند کریم ایک دن میں خلق کرنے کو قادر نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کائنات میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک دن میں خلق ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ یہ مادی کائنات ہے، اور اس مادی کائنات میں اسباب اور مسببات کا ایک سلسلہ ہے. جب تک وہ اسباب اور مسببات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج کو اگایا جاتا ہے، جب تک اس کی تمام اسباب مہیا نہ ہو جائیں، اس کو وافر مقدار میں، جتنی مقدار میں اس کو پانی چاہیے وہ پانی نہ مل جائے، جتنی مقدار میں اس کو روشنی چاہیے وہ روشنی اس کو نہ مل جائے، اس وقت تک وہ نتیجہ نہیں دیتا، پھل نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا، یہ درخت صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہاں آپ نے بیج ڈالا اور وہاں تناور درخت ہو کے پھل دینے لگے، کیونکہ اسباب اور مسببات کی دنیا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اللہ ان یجری الامور الا من اسبابها، اللہ نے منع کیا ہے کہ امور کو جاری کرے مگر یہ کہ ان کے اسباب سے. یعنی خداوند کریم نے کچھ چیزوں کو سبب قرار دیا ہے، اس سبب سے کچھ مسببات وجود میں آتے ہیں. یہ کائنات اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، لہٰذا مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ مثال کے طور پر اس کائنات میں وجود میں آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی والدین ہوں، وہ والدین خاص عمل کو انجام دیں، خاص عمل کو انجام دینے کے بعد وہ نطفہ، دونوں کا نطفہ آپس میں ملے، نطفے کو پھر خداوند کریم خون میں تبدیل کرتا ہے، خون بننے کے بعد پھر وہ لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، لوتھڑے میں بننے کے بعد پھر اس کی ہڈی بنتی ہے، ہڈی پر خداوند کریم گوشت چڑھاتا ہے اور پھر ایک بچہ وجود میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی کمی اور کاستی خداوند کریم کی ذات میں ہے، نہیں، کمی اور کاستی اس پیدا ہونے والے بچے میں ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فوراً سے خلق ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے اگر میں ایک مثال دینا چاہوں کہ اگر ایک کالج کا یا مثال کے طور پر کسی یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر ہو اور کہا جائے کہ یہ بہت بڑا پروفیسر ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور اس کے سامنے ایک 4 سال کے بچے کو پیش کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اگر تم اتنے پڑھے لکھے ہو تو اس 4 سال کے بچے کو یہ میٹرک کلاس کے میتھ کا مسئلہ ہے یہ سمجھا دو، تو اب وہ کہے کہ بھائی میں اس کو نہیں سمجھا سکتا ہوں. تو کہا کیا بات کر دی تم نے، تم اتنے بڑے پروفیسر ہو، تم اس بچے کو نہیں سمجھا سکتے ہو. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پروفیسر میں یا اس کے علم میں نہیں ہے، مسئلہ اس بچے میں ہے. اس بچے میں ابھی صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی. جب تک اس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ پروفیسر چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ اس بچے کو نہیں سمجھا سکتا ہے. تو یہ جو کائنات ہے، یہ پوری کائنات، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے وجود میں آ جائے. بس اسی سے آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ خداوند کریم نے فرشتوں کو کیوں رکھا اپنے اور اس کائنات کے درمیان. خداوند کریم نے فرشتوں کو اسی وجہ سے رکھا کہ یہ کائنات اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ خود خداوند کریم سے براہ راست فیض لے سکے.
لہٰذا اس نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کائنات کو فیض پہنچایا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں جو ابھی بجلی آ رہی ہے وہ ڈائریکٹ پاور پلانٹ سے نہیں آ رہی ہے، ہمارے جو گھروں میں بجلی کے تار ہیں وہ ڈائریکٹ پاور پلانٹ سے متصل نہیں ہے، بلکہ پاور پلانٹ سے جو فیض کا منبع ہے وہاں سے بجلی منتقل ہوتی ہے کچھ چھوٹے تاروں میں، پھر ان چھوٹے تاروں سے ان سے چھوٹے تاروں میں، پھر ان سے چھوٹے تاروں میں ہمارے گلی محلے تک آتی ہے، پھر ہمارے گلی محلوں میں ان سے بھی چھوٹے تاروں سے ہم تک یہ بجلی منتقل ہوتی ہے۔ کیوں منتقل ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ پاور پلانٹ سے مثال کے طور پر متصل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے سارے بلب پھوٹ جائیں گے، ہمارے سارے بجلی کے آلات برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے جو گھر کے آلات ہیں یا جو آلات بنائے جا رہے ہیں وہ متحمل نہیں ہیں کہ وہ اس فیض کو جو اصل منبع ہے اس کو لے سکیں۔ لہٰذا اس کائنات میں خداوند کریم نے فرشتوں کا ایک نظام رکھا۔ یہ فرشتے اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اس مادی دنیا میں کمی اور کاستی ہے، اس وجہ سے فرشتوں کے نظام کو رکھا۔ اب آ جائیے اپنے اصل سوال کے اوپر کہ خداوند کریم نے وحی فرشتوں کے ذریعے سے کیوں نازل کی۔ ایک تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس میں خداوند کریم صریحاً ارشاد فرما رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ ہی وحی لے کر آئے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ نے کسی بشر سے گفتگو نہیں کی مگر 3 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ وحی کا ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ براہ راست ہے، یعنی اس میں اللہ اور اس بندے کے درمیان یعنی نبی کے درمیان یا رسول کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اللہ براہ راست وحی کرتا ہے، تو اس میں فرشتوں کو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی فرشتہ ہے۔ اور اگر براہ راست نہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ من وراء حجاب، یعنی ایک حجاب پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں نقل ہوا کہ جب وہ جا رہے تھے اپنے اہل و عیال کے پاس تو ان کو ایک کسی گوشے سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میری طرف آؤ۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ گئے تو وہاں سے خداوند کریم پردے میں رہ کر اللہ نے آواز کو ایجاد کیا ایک درخت میں، اور اس درخت میں سے آواز آئی کہ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ تو یہ جو وحی ہے یہ پردے کے پیچھے سے ہو رہی ہے، یعنی وحی نہیں ہے یہ، یعنی وحی سے مراد یہ کہ براہ راست وحی نہیں ہے، یہ وحی ہے لیکن براہ راست نہیں ہے، پردے کے پیچھے سے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے او یرسل رسولا، یا پھر کوئی رسول بھیجے، یعنی کوئی فرشتہ بھیجے جو اس کو ہم وحی کا فرشتہ کہتے ہیں۔ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ وہ ہے کہ جس نے ملائکہ میں سے بھی رسول منتخب کیے اور لوگوں میں سے بھی رسولوں کو منتخب کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وحی الہی فرشتوں کے ذریعے سے ہی ہو، اللہ بغیر فرشتوں کے ذریعے سے بھی وحی نازل کرتا ہے۔ بہرحال سوال پھر بھی بنے گا کہ کیونکہ اس میں 3 طریقے بیان ہوئے ہیں، ایک وحی الہی ہے یعنی براہ راست وحی ہے، ایک پردے کے پیچھے سے ہے، اور ایک تیسرا جو طریقہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں فرشتہ تو بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ جو تیسرا طریقہ ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ وحی بھیج رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل حکمت اس کی تو خداوند کریم جانتا ہے کہ کون سی وحی براہ راست کرنی ہے، کون سی وحی پردے کے پیچھے سے کرنی ہے، اور کون سی وحی فرشتے کے ذریعے سے بھیجوانی ہے۔ کیونکہ روایات میں موجود ہے ہمارے پاس، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ایک شخص کو میں نے دیکھا، یعنی جبرائیل کو ایک شخص کی صورت میں دیکھا جو مجھے یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ تو یہاں پر وحی نازل ہوئی ہے، یعنی وحی کا فرشتہ آیا ہے، لیکن ایک شخص کی ایک آدمی کی شکل میں آیا ہے۔ یا خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے خواب میں جناب جبرائیل کو دیکھا کہ وہ مجھے یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہے تھے۔ تو یہ جو خواب والی وحی ہے یعنی یہ حجاب والی وحی ہے، اس کا تعلق اس سے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن مجید میں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ خواب والی وحی ہے، یعنی وہ حجاب والی وحی ہے۔ لیکن خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھ پر کبھی جبرائیل یعنی کسی آدمی کی صورت میں نازل ہوتے تھے، کبھی مجھ پر براہ راست وحی نازل ہوتی تھی۔ اور یہاں تک کہ روایات موجود ہیں کہ جب صحابہ کرام دیکھتے تھے
کہ اللہ کے رسول کے اوپر براہ راست وحی نازل ہو رہی ہے تو رسول اللہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور جس سواری پہ رسول اللہ سوار ہوتے تھے وہ وحی الہی کی سنگینی کی وجہ سے اس کا شکم زمین سے لگنے لگتا تھا، یعنی وہ اس قدر بیٹھ جاتی تھی سواری رسول اس وحی الہی کے بوجھ سے کہ اس کا جو پیٹ تھا، جو شکم تھا، وہ زمین سے لگنے لگتا تھا۔ یا یہاں تک کہ جناب زرارہ یا سوال کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ الغشیۃ التی کانت تصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا نزل علیہ الوحی، کہ وہ غشی جو رسول اللہ پر طاری ہوتی تھی جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ غشی کیا تھی؟ تو امام فرماتے ہیں فقال ذلك اذا لم يكن بينه وبين الله احد، یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، یعنی وحی براہ راست رسول اللہ پر نازل ہو رہی ہو۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ذاک اذا تجلی اللہ لہ، یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب اللہ اپنی تجلی دکھاتا تھا رسول اللہ کے اوپر۔ تو یہ جو وحی نازل ہوتی تھی یا یہ جو آثار رسول خدا کے اوپر طاری ہوتے تھے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وحی کو لینے کے لیے ایک استعداد اور ایک صلاحیت چاہیے۔ وہ استعداد اور وہ صلاحیت ممکن ہے کہ بعض انبیاء میں نہ ہو، اسی لیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح السند روایت ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے کو خواب میں دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے، لیکن بیداری کے عالم میں فرشتے کو نہیں دیکھتا، اور رسول وہ ہوتا ہے جو خواب میں بھی فرشتے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز بھی سنتا ہے، اور بیداری کے عالم میں فرشتہ وحی کو دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے نبی اور رسول میں؟ یقیناً یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ نبی میں وہ استعداد اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ خداوند کریم براہ راست یا فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کر سکے، لیکن رسول میں وہ صلاحیت موجود ہے۔ تو رسول کے اوپر 3 طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے، براہ راست بھی نازل ہوتی ہے، حجاب میں رہ کر بھی نازل ہوتی ہے، اور فرشتے کے ذریعے سے بھی نازل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ 3 طریقے کیوں اپنائیں؟ تو ممکن ہے کہ بعض وحی اس قابل نہ ہو، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی نبی، کسی بھی اور نبی کی ذات اس قابل نہ ہو کہ اس پیغام کو، اس خاص پیغام کو براہ راست لے سکے، تو لہٰذا ایک فرشتے کی شکل میں وحی کو نازل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا، وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس قرآن کو تجھ پر اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ تو مشکل میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، لہٰذا تمہاری اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس قرآن کو 3 طریقے سے نازل کیا، کبھی براہ راست وحی کے ذریعے، کبھی حجاب کے ذریعے، اور کبھی فرشتہ وحی کو بھیجنے کے ذریعے سے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔